الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف صرف اللہ رب العزت کو سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، اور جس نے اپنے انبیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اولیاء پر اپنی خشیت اور جبروت کے راز منکشف فرمائے، اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا، عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ چکھایا، وہی اپنی کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان، باعث تکوین کون و مکان، سید المرسلان جناب محمد مصطفیٰ مرتضی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور اصحاب پر بارگاہ رب العالمین کے اندر حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سٹیج پہ تشریف فرما سیاسی زعماء، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے ساتھ تشریف فرما آل نبی اولاد علی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری دو نسلیں بھی سیدہ پاک کے شہزادوں کی غلام ہیں۔ جناب پیر سید فرحت عباس شاہ، ان کے ساتھ جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب کے نور نظر، ان کے لخت جگر جناب محمد ولید انقلابی صاحب، میرے ساتھ تشریف فرما سابق وزیر حکومت، میرے دوست، میرے موسم، انتہائی عزت اور احترام کے لائق جناب حاجی جاوید اقبال بڈانوی صاحب، نقیب محفل، نقیب ملت اسلامیہ جناب محمد شفیق کلماروی صاحب، ممتاز قانون دان جناب محمد مقبول گورسی صاحب، حاجی صدیق صاحب، اور جناب چودھری جنگی صاحب، چودھری یونس صاحب، انتہائی اور عزت اور احترام کے لائق پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما، حلقہ نمبر 1 کے امیدوار، انتہائی عزت کے لائق جناب آفتاب انجم صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما جملہ سیاسی زعماء، میں سب کے ناموں سے واقف تو نہیں ہوں، اور بالخصوص جناب ایس ایچ او چودھری عبدالمجید صاحب، حلقہ 3 سٹی کے امیدوار چودھری محمد رشید بانیہ صاحب، چودھری محبوب صاحب، سوچتا ہوں کس کا نام لوں اور کس کا نام لوں، پریس کے نمائندگان، معزز محترم
سامعین و حاضرین، معزز خواتین و حضرات، وقت بہت مختصر ہے اور میں صرف حکم ناظر ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے کیونکہ تقریب کی جو کارروائی ہے وہ پہلے ہی بہت طوالت اختیار کر چکی ہے اور مجھ سے پہلے بہت احسن انداز کے اندر آپ نے مقررین کی سخن ترازیاں سماعت فرما لی ہیں۔ اس کے بعد میری گفتگو کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکور اور ممنون ہوں بجرانی برادران، توفیق عالم بجرانی، ادریس عالم بجرانی اور ان کے دوسرے جو بھائی ہیں رفقائے کار ہیں کہ انہوں نے عقیل بجرانی صاحب اور اہلیان قوم اور چھیتر کہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے اس روحانی روح پرور تقریب سعید کا اہتمام کیا ہے اور تقریب بسلسلہ ایصال ثواب حضور قبلہ عالم قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سر سید کشمیر جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اخروی منازل آسان فرمائے، ان کے فیوز و برکات کو قیامت کی صبح تک دراز فرمائے۔ میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، جہاد کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کیا جائے، جو وہ تو جہاد بالسیف ہوتا ہے، میدان جنگ کے اندر کفار کے ساتھ، اور وہ جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، لیکن وہ شہید اصغر ہوتا ہے، شہید اکبر نہیں ہوتا، شہید اصغر ہوتا ہے، اور وہ جہاد بھی جہاد اصغر ہوتا ہے، ایک دم آیا دشمن کی صفوں کو الٹ کے رکھ دیا اور شہید ہو گیا، اس کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اور جو جہاد بن نفس ہوتا ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ پیدا ہونے سے قبر کی دہلیز تک ہے۔ جو جہاد بن نفس کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن وہ شہید اکبر۔ اور اگر اس روح سے آپ دیکھیں نا تو یہ جو ہستیاں ہیں، حضور قبلہ عالم کی زندگی آپ دیکھیں، ساری زندگی انہوں نے جو تھی نا وہ خلق خدا کی رہنمائی کے لیے، بہتری کے لیے صرف کی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان جیسے ہم نہیں ہو سکتے۔ میں جب سوچتا ہوں تو میرا شریر بھی کانپ اٹھتا ہے، سچی بات کرا۔ ان کی وہ قربانیاں، ان کا وہ صبر، ان کی وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ عزم، اور پھر محمد مطلوب انقلابی صاحب، ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کی ہمت، کتنا عالی ہمت انسان تھا۔ یہاں ایک پہاڑ ہے نا، ادھر آگے دیکھیں پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں پیر بڑیسر، ادھر یہ میرے خیال پیر بڑیسر کا پہاڑ۔ اللہ کی قسم اس شخص کا حوصلہ پیر بڑیسر سے بھی بلند تھا، بہت بہت بلند انسان، بہت ہمت والا انسان، اور سچا سچا کھرا، جو مجھے صحیح، جو جس بات سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور حضور قبلہ عالم بھی اسی لحاظ سے محبت کرتے تھے کہ وہ روایتی سائنسدان سیاستدان نہیں تھے، یہ کسی بات کو پالش لگا کے جناب وہ آگے کر دیا تم یہ ہو وہ سچے آدمی تھے۔ ہم نے ان کی صحبت اختیار کی، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کے اندر یہ خوبی تھی، اور اسی خوبی کی وجہ سے حضور قبلہ عالم کا دلی تعلق جو ان کے ساتھ تھا، ان کی محبت تھی کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ تو بات میں کر رہا تھا شہادت پر،
شہید کی بات میں نے کی کہ یہ شہید اکبر ہوتا ہے، اور شہید کا مقام کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ شہید کا مطلب اب دیکھیں نا کہ کسی چیز کو دیکھنا، آپ کسی چیز کو سرسری نظر سے دیکھیں گے تو وہ ویسے دیکھنا ہوگا۔ جب آپ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ، اس کے خصائص کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے نا تو اس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مشاہدہ ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ۔ تو شہید بھی میرے رب کو اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے نا۔ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو جو نیکوکار لوگ بھی ہیں ان میں سے کسی کی روح پہلے آسمان پہ جاتی ہے، کسی کی دوسرے پہ جاتی ہے، کسی کی تیسرے پہ جاتی ہے، کسی کی چوتھے پہ جاتی ہے، کسی کی پانچویں پہ، کسی کی چھٹے پہ، کسی کی ساتویں پہ روح جاتی ہے نا۔ کسی کی اعلیٰ علیین میں، کفار کی سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو شہید کو میرے رب نے یہ مقام دیا ہے کہ شہید کی روح نہ پہلے آسمان پر جاتی ہے، نہ دوسرے آسمان پہ، نہ تیسرے پہ، نہ چوتھے پہ، نہ چھٹے پہ، نہ ساتویں پہ۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتی ہوئی اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو انعام کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اب ادھر ہی میرے سامنے کھڑا رہے اور میرا مشاہدہ کرتا رہے، قیامت کی صبح تک تو میرا مشاہدہ کرتا رہے گا، مجھے حقیقت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ اور میں نے اس دن بھی بات مظفر آباد کے اندر، میں وہ تھوڑا سا اس قسم کا سیاسی نہیں ہوں، میں صاف بات کرتا ہوں، سیاسی نہیں ہوں، لیکن جو لوگ اچھے ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کسی دوسری جماعت سے بھی کسی کا تعلق ہو، میرا ایک اصول ہے کہ جس کو میرا رب عزت عطا فرمائے اس کی عزت کرو، کیونکہ یہ اس کی عطا کی نہیں بات ہوتی۔ کہ جو فقیر ہوتا ہے، فقیر کی جو ولی ہوتا ہے اس کی 3 منزلیں ہوتی ہیں، 3 منزلیں اس کی ہوتی ہیں۔ ان 3 منازل کو عبور کرتا ہے جب نا تو پھر آخری منزل جو ہوتی ہے وہ کامل اکمل ہونے والی ہے۔ پہلی منزل ہوتی ہے فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو جاؤں، اپنے شیخ کی محبت میں خود کو مٹا دینا۔ جب وہ شیخ کی محبت میں مٹ جائے، اپنا آپ ختم کر دے، تو پھر اس کی جو دوسری منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فنا فی الرسول، مصطفیٰ کریم کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ تو جب وہ مصطفیٰ کریم کی محبت میں فنا ہو جائے تو پھر مصطفیٰ کریم اسے میرے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے فنا فی اللہ۔ تو جب فنا فی اللہ ہو جائے نا تو وہ حقیقت میں فنا نہیں ہوتا، فنا فی اللہ ہو کے بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے یہ لوگ مر گئے؟ اللہ کی قسم ان کی قبروں کے قریب جا کے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، حضرت سخی سلطان باؤ نے فرمایا تھا کہ نام فقیر تینا دا باؤ قبر جنہ دی جیوے۔ کون کہتا یہ مر گئے؟ مردہ تے میری طرح دا انسان جڑا گناہ دی پنڈوکل سر تے لے کے دنیا تو جاندہ ہے، مردہ وہ بھی نہیں تے فقیر یا شہید مر جاندے، مرتے نہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اسی طریقے سے زندہ رہیں گے۔ اور ان کے یہ جو چرچے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کے مصداق، یہ ان کے چرچے اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرمائے، ہمارے آنے کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے فکر کو، ہماری محبتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور جاتے ہوئے میں ایک شعر جو ہے وہ پہلے یہ شعر محسن نقوی کا شعر ہے، محسن نقوی کا شعر ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی میں نے ترمیم کی ہے۔
میں نے دیکھا نا کہ حضور قبلہ عالم جب ان کا جنازہ جا رہا تھا میں نے ان کو بھی قریب سے دیکھا، وہ بھی مسکرا رہے تھے، اور میں انقلابی صاحب کی نماز جنازہ میں بھی میں وہاں پہنچا آخر میں، اور کافی دیر وہاں کھڑا رہا، میں نے دیکھا وہ بھی مسکرا رہا۔ روٹھا تو شہر خواب کو غارت بھی کر گیا، روٹھا تو شہر خواب کو غارت بھی کر گیا، پھر مسکرا کے ایک تازہ سی سخاوت بھی کر گیا، اور موسم یہ دل کے اس سے بچھڑنا نہ تھا کبھی، آج اس کو بھولنے کی جسارت بھی کر گیا۔ اور نوید انقلابی صاحب آپ ہمت رکھیں، استقلال رکھیں۔ آپ کی نظر بھی میں اقبال علیہ رحمت کا یہ شعر کرتا ہوں کہ ظلام بہر میں کھو کے سنبھل جا، تڑپ جا پیچ کھا کھا کے بدل جا، نہیں سائل تیری قسمت میں ہے موج، عبر کے جدر چاہے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے۔